ایک شخص تھا عبداللہ، نام بھی اس کا عبداللہ، بہت نیک. اس نے چونکہ بچے ہیں نا بیٹھے ہوئے تو میں تھوڑا سا اس کو خشکی کو دور کرنا چاہتا ہوں ذرا. اور میں نے پھر کہا اگر ان صاحب نے خود یہ نہ لکھا ہوتا اپنی کتاب میں اپنا واقعہ میں بیان نہ کرتا. تو وہ عبداللہ نامی جو شخص تھا وہ ایک نہر کے ساتھ ساتھ گزر رہا تھا تو اس میں ایک سیب ملا، اٹھا کر کھا لیا تازہ سیب. پھر خیال آیا پتہ نہیں کس کا ہوگا، ایک مالک کی اجازت کے بغیر کھا لیا. تو وہ جس طرف سے پانی آ رہا تھا اسی طرف چلا، بہتا ہوا آ رہا تھا پانی. تو ایک نزدیکی باغ تک پہنچا، باغ کے مالک سے ملا، کہنے لگا وہ عبداللہ نامی نوجوان، میں نے آپ کے باغ میں سے کوئی ایک سیب گر گیا تھا تو وہ میں نے اٹھا کر نہر میں سے کھا لیا، مجھے معاف کر دیں. اس باغ کے مالک نے بھی تاڑ لیا، معلوم کر لیا کہ یہ تو بڑا متقی نوجوان ہے. کہنے لگا ہاں میں معاف کر دوں گا لیکن ایک شرط پر کہ تم میری بیٹی سے شادی کر لو. لیکن وہ بیٹی اندھی ہے اور اپاہج بھی ہے، ہاتھ پاؤں سے تھوڑی سی معذور بھی ہے اور گونگی بھی ہے، بول نہیں سکتی، اور بہری بھی ہے. اسے شادی کرو. اب نوجوان متقی کہنے کیا مصیبت پال لوں گا اسے شادی کر کے. لیکن پھر وہ نوجوان لکھتا ہے کہ میں نے سوچا کہ آخرت کی سزا پانے سے بہتر ہے کہ میں اس سے شادی کر لوں. دنیا کا عذاب پال لوں آخرت کے عذاب کے بجائے. شادی ہو گئی. جب شادی ہو گئی حجرہ عروسی میں پہنچا تو وہاں خوبصورت صحیح سالم لڑکی بیٹھی تھی. واپس آ گئے باپ کے پاس. وہ آپ نے جو کہا تھا ویسی لڑکی تو نہیں ہے. باپ نے کہا میں نے ایک ایک لفظ درست کہا تھا. یہ اندھی ہے، اس کی آنکھیں ہیں لیکن آج تک اس نے غیر محرم کو نہیں دیکھا، غیر محرم پر اس کی نظر نہیں پڑی، اس نے آنکھوں کی حفاظت کی ہے. دنیا کے اعتبار سے یہ اندھی ہے، ویسے ٹھیک ہے. آج تک اس نے ماں باپ کی اجازت کے بغیر اور خلاف شرع آج تک اپنے ہاتھ پاؤں سے کوئی قدم نہیں اٹھایا، باہر نہیں نکلی خلاف شرع. اس لیے ہاتھ پاؤں کے اعتبار سے یہ اپاہج ہے. دنیا کے اعتبار سے ویسے ہاتھ پاؤں ٹھیک ہے. اور آج تک اس نے اپنی زبان سے نہ جھوٹ بولا ہے ایک مرتبہ زندگی میں، نہ غیبت کی ہے. اس نے یہ گونگی بہری گونگی بول نہیں سکتی. کیا مطلب؟ آج تک اس نے غیبت نہیں کی، آج تک جھوٹ نہیں بولا. جوان ہو گئی ویسے زبان ٹھیک ہے، بولتی ہے. اور یہ بہری ہے، اس نے آج تک خلاف شرع بات نہیں سنی، کوئی گانے نہیں سنے. موبائل تو ہوتا نہیں تھا اس وقت. گانے نہیں سنے اس نے، غیبت نہیں سنی، کوئی بری بات نہیں سنی. اس کے کان ٹھیک ہے ویسے سنتی. مبارک ہو تو. بس آپ نوجوانوں کو اتنی بات بتانا چاہتا تھا کہ باپ کتنا متقی، یعنی دلہا، دلہا کتنا متقی اور دلہن کتنی متقیہ، کتنی نیک. شادی ہو گئی اور شادی کے بعد جب ان کے ہاں اولاد ہوئی تو اس اولاد کا نام ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ. ہمارے بزرگ ماں باپ نیک ہوں
تو اس کا اثر اللہ دنیا میں اولاد کے اندر ظاہر کرتا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ بچپن کے اندر انسان کوئی نیک کام کرتا ہو نوجوانی کے اندر، اس کا اثر بڑھاپے میں ظاہر ہوتا ہے، اس کے اپنے بڑھاپے میں ظاہر ہوتا ہے۔ جامع ترمذی کی حدیث، ترمذی کا سبق پڑھاتے ہوئے یہ حدیث آئی، نوجوان غور سے سنیں، بزرگ جا کر اپنے گھروں میں نوجوان بچے اور بچیوں کو یہ حدیث ضرور سنائیں۔ ما اکرم شاب شیخا من اجل سنہ الا قید اللہ شابا عند سنہ من یکرمہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ ترجمہ غور سے، نوجوان بچے ترجمہ غور سے، جب گھروں میں جائیں تو اس حدیث پر عمل کریں، اس کا اثر آپ کے بڑھاپے میں ظاہر ہوگا۔ ما اکرم شاب شیخا من اجل سنہ، کوئی نوجوان کسی بوڑھے کی عزت کرتا ہے اس کے بڑھاپے کی وجہ سے۔ ما اکرم شاب شیخا من اجل سنہ، جو نوجوان کسی بوڑھے کی عزت کرتا ہے اس کے بڑھاپے کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ اس نوجوان کے بڑھاپے میں ایک نوجوان مقرر کرتے ہیں جو اس کی عزت کرتا ہے۔ ما اکرم شاب شیخا من اجل سنہ الا قید اللہ شابا عند سنہ من یکرمہ، جو نوجوان کسی بوڑھے کی عزت کرتا ہے اس کے بڑھاپے کی وجہ سے اللہ اس نوجوان کے بڑھاپے میں ایک نوجوان کو مقرر کر دیتے ہیں جو اس کی عزت کرتا ہے، دنیا میں آخرت میں۔ آخرت میں اجر و ثواب سے میں انکار نہیں کر رہا، بار بار کہیں آخرت سے غافل نہیں کر رہا، میں جو بات موضوع ہے وہ اس کو سمجھنا ہے۔ ایک اثر ہوتا ہے، ایک کیا ہوتا ہے، اجر ہوتا ہے۔ حدیث سمجھ میں آ گئی آپ سب کو؟ الحمدللہ نہیں کہا۔ جو نوجوان کسی بوڑھے کی عزت کرتا ہے اس کے بڑھاپے کی وجہ سے اللہ اس نوجوان کے بڑھاپے میں ایک نوجوان مقرر کر دیتے ہیں جو اس کی عزت کرتا ہے۔ ٹھیک، سبق پڑھاتے ہوئے میں ذرا آگے ایک دو باب آگے چلا تو ایک چٹ آ گئی، وہاں طلبہ کوئی سوال کرتے ہیں تو چونکہ 700 طالب علم ہے میرے بخاری شریف کے سبق میں اور ترمذی کے ایک سبق میں 700 لڑکا جامعہ شفیعہ میں اس وقت، تو ظاہر ہے وہ لڑکے جو سوال آتا تو چٹ بھیجتے ہیں مجھے۔ اب دیکھیں نوجوان بچوں کا حضرت ذہن کہاں کام کرتا ہے، بڑے تیز ہوتے ہیں یہ لوگ نوجوان۔ تو ایک چٹ آئی، لکھا تھا استاد جی اس حدیث سے ایک اور بات معلوم ہوئی ہے۔ اب اس کا دیکھو ذہن کہاں، استنباطی ذہن کہاں کام کر رہا تھا۔ کہنے کہ استاد جی اس سے یہ معلوم ہوا، یہ بھی معلوم ہوا کہ جو نوجوان کسی بوڑھے کی عزت کرے گا تو اللہ اس نوجوان کو لمبی عمر دے گا، کیونکہ یہ بوڑھا ہوگا تو کوئی نوجوان مقرر ہوگا جو اس کی عزت کرے گا۔ میں نے کہا کمال کر دیا اس نوجوان۔